باہر طور وہ گھومتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ویٹر سے ایک مشروب طلب کر کے فوری طور پر اس کی قیمت ادا کر دی اور پھر ایک دیوار سے ٹک کر اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا رہا۔ اس کی نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی۔ جب آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تو اس کے ہونٹ مایوسی سے سکڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ یا تو کسی نے مذاق کیا ہے یا پھر اس کا ملاقاتی پہنچ ہی نہیں سکا۔ جب ایک گھنٹہ گزر گیا تھا اس نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اس ملاقات سے مایوس ہو گیا تھا۔ وہ روف گارڈن کے نیچے جانے والے راستے کی جانب چل پڑا۔ تب ہی عقب سے وہ لڑکی اس کے قریب پہنچ گئی۔ مسٹر پلیز، اس نے نرم اور مہین آواز میں کہا اور ساتھ ہی رک گیا۔ اس کے چہرے کے عضلات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ جی فرمائیے، آپ واپس جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور تصویر بنانا چاہتی ہیں آپ میری؟ سعدی نے کسی قدر خشک لہجے میں پوچھا۔ اوہ نہیں، میں آپ کی اس مایوسی کو دور کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ سعدی چونک کر بولا۔ میرے ساتھ آنا پسند کریں گے؟ نہیں، میں فضول قسم کی باتوں میں دلچسپی لینے کا عادی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ مجھے اپنا مقصد بتا دیں تو میں اس بارے میں غور کر سکتا ہوں۔ اوہ گڈ، مقصد یہی ہے کہ آپ جس سے ملنے یہاں آئے تھے میں آپ کو اس سے ملوانا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا اور سعدی گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بڑی ڈرامائی سچویشن پیدا کی ہے آپ لوگوں نے۔ کہاں ہے وہ صاحب جو مجھ سے ملاقات کے خواہش مند تھے؟ اسی لیے عرض کر رہی ہوں، میرے ساتھ آئیے۔ چلیے، سعدی نے دونوں شانے ہلا کر کہا اور لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک گھنٹہ کس سلسلے میں ضائع کیا گیا ہے میرا؟ راستے میں لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے سوال کیا اور لڑکی عجیب سے انداز میں سعدی کو دیکھنے لگی، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میں کیا عرض کر سکتی ہوں جناب، بس جو حکم تھا میں نے اس کی تعمیل کی ہے۔ شاید میری تصویر بھی آپ نے اسی حکم کے تحت لی ہوگی؟ شاید، لڑکی دل آویز انداز میں مسکراتی ہوئی بولی، لیکن میں آپ کا یہ کیمرہ چھین کر فائزرس کی چھت سے نیچے بھی پھینک سکتا ہوں۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی تصویر لینا اتنی بری بات تو نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں آپ سے کہ میں نے روف گارڈن کے مہمانوں کی تصویر لی تھی، فلیش لائٹ میں آپ بھی آ گئے۔ خیر، آپ جو کچھ بھی کہنا چاہیں کہہ سکتی ہیں، لیکن میں تصویر لینے کی وجہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، بلکہ وہی شخص مجھے بتائے گا جس نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، سعدی بولا۔ لڑکی روف گارڈن کے ایک نیم تاریک گوشے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ گوشہ نیم تاریک اس لیے تھا کہ یہاں قرب و جوار میں کوئی درخت موجود نہیں تھا جن کی مدھم روشنیاں روف گارڈن کے تمام حصوں کو منور کر رہی تھی۔ بس یہی ایک گوشہ ایسا تھا جسے تاریک کہا جا سکتا تھا۔ ویسے مدھم روشنی یہاں بھی پہنچ رہی تھی اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی شکلیں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ سعدی نے دیکھا کہ ایک خوبصورت میز کے گرد پڑی ہوئی 4 کرسیوں میں سے صرف ایک کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ چست و چالاک بدن کا مالک، دراز قامت، قد کی لمبائی بیٹھے ہوئے کے باوجود نمایاں ہو رہی تھی۔ انتہائی نفیس تراش کا سوٹ پہنے ہوئے لیکن انتہائی کرخت چہرے کا مالک، موٹے موٹے ہونٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میز پر رکھے ہوئے ہاتھوں کی تمام انگلیوں میں قیمتی انگشتریاں نظر آ رہی تھیں جن سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یقیناً قیمتی ہیروں کی انگوٹھیاں تھیں۔ اس کے عقب میں نیچی دیوار تھی جس کے پاس 3 سیاہ سوٹوں میں ملبوس نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً ملازم قسم کے لوگ تھے اور اس طرح مؤدب کھڑے ہوئے تھے جیسے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی بجا آوری کے لیے تیار ہو۔ لڑکی اس کے نزدیک پہنچ کر جھکی۔ آپ کا مطلوبہ شخص پرنس دلاور، اس نے کہا اور کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو میز پر رکھ کر عجیب سی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں بھیڑیوں جیسی غراہٹ تھی۔ سعدی کو اول تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی پسند نہیں آیا تھا اور پھر اس کے تخاطب نے اس کی کھوپڑی اور بھی گھما دی اور وہ تلخ لہجے میں بولا، تم ہی نے ٹیلی فون کیا تھا؟ نہیں، میرے اس خادم نے، کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا بات تھی؟ سعدی نے کھردرے اور سپاٹ لہجے میں پوچھا۔
وہ اسی طرح کھڑا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اسے گھورتا رہا اور پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے گلاس سے مشروب کے 2 گھونٹ لیے اور بولا، DDT لمیٹڈ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں وہاں آ کر معلومات حاصل کرو، سعدی گررائی ہوئی آواز میں بولا اور واپسی کے لیے پلٹنے لگا۔ ٹھہرو، کہاں چل پڑے؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس بار اس شخص نے اپنی آواز کو نرم بنانے کی کوشش کی تھی۔ سعدی چند لمحات اسے گھورتا رہا، پھر لاپرواہی سے اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ لڑکی کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی تھی جو خوف ہی کی علامت کہی جا سکتی تھی۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک تیز آواز کے ساتھ مشروب کا گلاس میز کی سطح پر رکھ دیا اور دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کر تھوڑا سا آگے کو جھکایا۔ بہت خودسر اور مغرور معلوم ہوتے ہو۔ میرا انٹرویو لینے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ سعدی بولا۔ نہیں، تم پرنس دلاور سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہارے انداز گفتگو میں یہ جرأت جھلک رہی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے مسٹر کہ میں ایک آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں اور کسی پرنس کی برتری کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کو اگر میری ضرورت تھی تو آپ نے مجھے یہاں طلب کیا۔ DDT لمیٹڈ کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے، ورنہ وہاں رنگ کیوں کرتے؟ ان دونوں باتوں کی روشنی میں اگر آپ مجھ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا یہاں رکنا آپ ہی کے حق میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت بول رہے ہو، یہ جاسوسی کا ادارہ ہے نا، تو تم لوگ بہت شاطر معلوم ہوتے ہو۔ آپ کا اندازہ درست ہے پرنس دلاور، ہم شاطر بھی ہیں اور قاتل بھی، سمجھے آپ؟ سعدی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ معاوضہ لے کر کام کرتے ہو؟ ظاہر ہے فی سبیل اللہ یہ کام شروع نہیں کیا، سعدی نے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے پھر گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ مشروب کے مزید 3-4 گھونٹ لے کر اس نے گلاس خالی کیا اور پھر ایک انگلی اٹھا کر کسی کو اشارہ کیا۔ پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھایا۔ پرنس دلاور نے اپنا ہاتھ کھول دیا اور اس شخص نے نوٹوں کی کئی گڈیاں نکال کر پرنس دلاور کے سامنے ڈال دی۔ پرنس دلاور نے بڑی حقارت سے ان نوٹوں کو سعدی کی جانب کھسکا دیا اور بولا، یہ رکھو، اور اگر مزید ضرورت ہو تو کاغذ کے یہ ٹکڑے تمہیں ادا کر دیے جائیں گے۔ ان کے عوض پرنس دلاور کا ایک کام کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ پرنس دلاور کے نام کے ساتھ اگر کوئی تم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا خواہش مند ہو تو تم اس کی اطلاع مجھے دو گے، سمجھے؟ وہ کیس تم نہیں لوگے اور اس سلسلے میں جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے پیشگی رقم ہے، اس سلسلے میں کوئی تردد نہ کرنا پڑے تمہیں۔ جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو اور جب بھی ہو تم سے رابطہ قائم کر کے سوال کی جائے تو مانگ سکتے ہو، بس اب جاؤ۔ لیکن پرنس دلاور، ان نوٹوں کو قبول کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات ضرور کروں گا۔ رینا سے کر لو، رینا سے پوچھ لو، مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور لڑکی 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ پلیز مسٹر، پلیز آئیے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، براہ کرم نوٹ اٹھا لیجئے۔ اچھی خاصی رقم تھی، یقیناً 10-10 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں ہوں گی اور یہ گڈیاں 6-7 کی تعداد سے کم نہیں ہوں گی۔ سعدی سب کچھ کر سکتا تھا لیکن نوٹوں کو چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور بہرحال یہ بات لڑکی سے معلوم ہو ہی جائے گی کہ یہ نوٹ اسے کس سلسلے میں دیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو دوسری بات ہے، اگر نہ ہوئی تو اس نوٹوں کو چھوڑنا حماقت۔ چنانچہ اس نے گڈیاں اٹھا کر لاپرواہی سے جیبوں میں ٹھوس لی اور پھر پرنس سے کچھ کہے بغیر لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لڑکی اب کافی نرم نظر آ رہی تھی۔ پرنس کی باتوں کی پرواہ مت کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ ہوگی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سعدی نے خشک لہجے میں کہا۔ تم بھی خاصے خودسر معلوم ہوتے ہو۔ لڑکی، فضول باتوں سے پرہیز کرو، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، میں اس وقت کوئی نرم لہجہ اختیار کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری وجہ سے اپنے اس موڈ میں تبدیلی پیدا کر لو۔ پرنس سے ملنا ضروری تھا، ورنہ میں شاید خود ہی تم سے بات چیت کر لیتی، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ آخر ہے کیا چیز؟ آؤ بیٹھ کر باتیں کریں گے، لڑکی بولی۔ شاید اس کے لیے کوئی میز مخصوص تھی، کیونکہ جس گوشے میں وہ سعدی کو لے کر گئی تھی وہاں پڑی ہوئی میز خالی تھی اور اس پر ریزور کی تختی لگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے وہ تختی الٹی کر کے رکھ دی اور سعدی کے لیے کرسی گھسیٹ دی، پھر اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔
प्रिंस ने मेरा नाम तुम्हारे सामने लिया। रीना है मेरा नाम। इस तरह मेरा तो तुमसे तारुफ हो गया, लेकिन तुम्हारा नाम मुझे नहीं मालूम हो सका। सादी ने जवाब दिया। शुक्रिया मिस्टर सादी। प्रिंस दिलावर आदिलाबाद के प्रिंस हैं। नवाब अली ज़रग़ाम इस रियासत के नवाब थे। उनका इंतकाल हो चुका है। प्रिंस दिलावर उनके वली अहद हैं। डीडीटी लिमिटेड का नाम किसी तौर पर प्रिंस के कानों तक पहुंचा था। दरअसल प्रिंस दिलावर के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और इस साजिश के बानी कुछ अपने ही लोग हैं। इन साजिशियों ने शायद किसी तरह डीडीटी लिमिटेड के नुमाइंदे से गुफ्तगू करने का फ़ैसला किया और ये तय किया कि डीडीटी लिमिटेड के कारकुनों को मुआवजा देकर उनसे अपने मफादात की हिफाजत कराएं। एक प्रिंस से मुआवजे के सिलसिले में किसी किस्म की सौदाबाजी बिल्कुल गैर मुनासिब होगी। आपको मैं अपने तौर पर यह पैगाम दे रही हूँ कि अगर कोई फ़र्द या कोई शख्स आपसे प्रिंस के ख़िलाफ़ इमदाद हासिल कर चुका है या करने वाला है तो आप इस सिलसिले में बराह रास्त दिलचस्पी नहीं लेंगे, बल्कि आपकी दिलचस्पी प्रिंस के लिए होगी। आप प्रिंस के मफादात की हिफाजत करेंगे। ये आपके लिए माली तौर पर भी सूदमंद होगा। और वैसे भी बस मैं आपसे ये मालूम करना चाहती हूँ कि अभी तक आपसे प्रिंस के ख़िलाफ़ कोई इमदाद हासिल करने की कोशिश की गई है या नहीं? अभी तक नहीं की गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रिंस दिलावर नोटों की चंद गड्डियाँ मेरी जेब में ठोंस चुके हैं, लेकिन अगर प्रिंस के ख़िलाफ़ किसी किस्म की इमदाद हासिल करने की कोशिश की गई तो डीडीटी लिमिटेड के अरकान ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस इमदाद की नोयत क्या है। अगर प्रिंस दिलावर जारह हुए और दूसरा मज़लूम तो मुआवजा कुछ भी हो, मज़लूम की हिमायत की जाएगी। और अगर ये साजिश प्रिंस के ख़िलाफ़ अपने किसी मफाद के तहत की जा रही है तो मेरा वादा है कि हम प्रिंस के मफाद की निगरानी करेंगे। इन चक्रों में ना पड़े मिस्टर सादी। मैं दोस्ताना तौर पर कह रही हूँ, काम प्रिंस ही के लिए होना चाहिए। खैर वो अलग बात है। काम की नोयत मालूम होने के बाद ही मैं इसका फ़ैसला कर सकूँगा। नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे इजाज़त दो कि मैं प्रिंस को ये इतला दे दूँ कि तुम राम हो गए हो। वो तुम्हारा अपना फ़ेल है। अभी तक तो मैं राम ही हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, इस वक्त चूँकि प्रिंस के रुपए ने तुम्हारा जहन भी गर्म कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। और हाँ, ये एक टेलीफ़ोन नंबर भी रख लो। अगर कभी मुझसे गुफ्तगू की ज़रूरत पेश आ जाए तो इस फ़ोन पर तुम्हें सिर्फ मैं मिलूँगी। ठीक है, सादी ने कहा। लड़की ने अपने पर्स से एक चिट निकाल कर उस पर फ़ोन नंबर लिखा और सादी की तरफ बढ़ा दिया। सादी ने उसे देखे बगैर जेब में रख लिया था। अब बताओ क्या खिदमत करूं तुम्हारी? कुछ नहीं शुक्रिया, मैं मशरूब पी चुका हूँ। मेरे साथ कुछ और सही? नहीं बस शुक्रिया। मुझे एहसास है कि प्रिंस के रवैये की वजह से तुम इतने बददिल हो गए हो, वरना चेहरे से तुम कोई बददिमाग आदमी मालूम नहीं होते। वैसे अब मैं अपने तौर पर तुमसे ये सवाल कर रही हूँ कि डीडीटी लिमिटेड क्या है? वही जो तुम लोग समझे हो, प्राइवेट जासूसी का इदारा, लेकिन बाहर तौर मुल्की मफाद या इंसानी मफाद के ख़िलाफ़ हम कोई काम नहीं करते। इसके बावजूद ये इदारा चला रहे हो? लड़की ने अजीब से अंदाज़ में पूछा। हाँ, और बड़ी खुश असलूबी से। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, सादी ने कहा। लड़की ने गर्दन खम कर दी थी। वो उसी जगह बैठी रही। सादी अपनी जगह से उठकर वापस चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसकी कार बर्क रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी और उसका जहन प्रिंस दिलावर में खोया हुआ था। उस शख्स का हतक आमेज़ रवैया सादी को बुरा लगा था, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग ठंडा कर लिया। 60-70 हज़ार की रकम जेब में मौजूद थी। उस रकम के हसूल के लिए हर तरह के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। रात को जफरी और शकीला से मीटिंग हुई और तय कर लिया गया कि प्रिंस दिलावर की अपनी शख्सियत कुछ भी हो, ये 70,000 रुपये की रकम हलाल हो जाएगी और मज़ीद रकम के मिलने की उम्मीद को छोड़ा नहीं जाएगा। समन आरा हिदायतपुर आ गई थी। इत्तेफाक से दफ्तर में जफरी रह गया था, उसी से मुलाकात हो गई। हेलो दूल्हा मियाँ, अकेले बैठे हो? दफ्तर तो बहुत शानदार हो गया है तुम्हारा। शुक्रिया। इस वक्त? उठो, मुझे हिदायतपुर छोड़ाओ। मेरी गाड़ी का हादसा हो गया है, ऑटो मैकेनिक के पास छोड़ दी है। वो कोई ख़तरनाक हादसा तो नहीं?
ارے نہیں، بس معمولی سا، میرے کہیں چوٹ نہیں آئی، اب تکلف نہ کرو، مجھے جلدی ہے۔ اور ظفری اس سے انکار نہیں کر سکا۔ لاکھ جلدی کی لیکن ہدایت پور سے واپسی میں رات ہو گئی۔ اس وقت وہ شہر سے زیادہ دور نہیں تھا جب اس نے کسی کو سڑک کے عین درمیان دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑے دیکھا۔ ظفری نے بریکوں پر دباؤ ڈال دیا۔ کوئی لڑکی تھی، نوجوان بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ لباس بہت عمدہ تھا لیکن بری طرح مسلا ہوا اور بے ترتیب۔ گاڑی رکتے ہی وہ ظفری کی طرف جھپٹی۔ خیریت ہے محترمہ، یہاں اس ویرانے میں؟ ظفری نے کسی قدر حیرت سے کہا۔